بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر سال اس مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں عبادت کے لیے اٹھتا ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک سجدہ بندے کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ انہی بابرکت راتوں میں ایک عظیم عبادت تہجد کی نماز ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قرار دیا۔ لیکن افسوس کہ بعض اوقات بندہ پوری محنت، اخلاص اور نیند قربان کرنے کے باوجود چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کی یہ گفتگو نہایت توجہ اور غور سے سننے کی ہے تاکہ ہم اپنی عبادتوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، 3 غلطیاں کرنے والے کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں وہ چاہے تہجد کے 10 نفل پڑھیں یا 12 پڑھیں تو ان کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے اگر جانے انجانے میں اس طرح ہو جائے کہ بندہ محنت بھی کرے، رات کو اٹھے بھی، اپنی نیند بھی قربان کرے اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سوئے تھے کہ پھر آنکھ کھلی تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی نیند بھی قربان کی اور پھر بھی وہ عبادت قبول نہ ہو تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی تہجد کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ غلطیاں آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو غلطی ہے، پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں سے پاک ہو کر وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نفلی نماز بہت ساری ہیں۔ اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، نماز تسبیح ہے، اوابین کے نوافل ہیں، توبہ کے نوافل ہیں، شکرانے کے نوافل ہیں، اس طرح دیگر بہت ساری نفلی نمازیں ہیں۔ لیکن جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان سب میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ غلطیاں نہیں کرنی، پھر آپ اس فضیلت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ وہ نماز ہے کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اتنی پیاری عبادت کر کے بھی اگر بندے سے ضائع ہو جائے، کچھ غلطیاں وہ کر جائے اور ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پہلی غلطی بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر
بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک بات کی اور چلے گئے، وہ بات کر کے چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر وہ بات سن کر دیر تک روتے رہے اور بڑے پریشان اور غم زدہ رہے۔ آپ کے ایک چاہنے والے نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک حدیث سنائی، وہ سن کر ڈر لگ رہا ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ حضرت کیا حدیث سنائی ہے؟ کون سی بات سنائی ہے؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا مالک میری پکڑ نہ کر لے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی کی توفیق دے۔ تو یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں تہجد کے لیے بھی اٹھنے لگا۔ ایک دن میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ مسجد میں تہجد پڑھنے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ مسافر آرام کر رہے تھے، آرام کرنے کی غرض سے وہ سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے والد محترم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، نوافل ادا کیے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے والد محترم سے کہنے لگا کہ ابو جی دیکھیں، ہم نے تہجد کی نماز ادا کی ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات شیخ سعدی شیرازی نے کی تو آپ کے والد محترم فرمانے لگے، بیٹا جو تو نے تہجد پڑھی ہے اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ یعنی اگر تہجد پڑھ کر دل میں تکبر آ جائے، دوسروں کو بندہ حقیر سمجھنا شروع ہو جائے، دوسروں کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں اور دوسرے سارے اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو سوئے رہتے ہیں، وہ تو گناہوں بھری زندگی بسر کرتے ہیں، وہ تو نیکی کرتے ہی نہیں اور میں بڑا نیک ہوں، تہجد گزار ہوں۔ تو یاد رکھیں، جس دل میں نیکی کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے وہ تکبر نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ سب کچھ کر کے بھی، نماز پنجگانہ ادا کر کے، نماز تراویح اور روزہ رکھ کے، پھر تہجد کے لیے اٹھ کر بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مالک، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، میں حق ادا نہیں کر سکا، عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے، تکبر دل میں بالکل بھی نہیں آنے دینا۔ دوسرے نمبر پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں تہجد پڑھنے والوں سے یہ غلطی بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، ورنہ آپ رات کو اٹھیں گے بھی، نیند بھی قربان کریں گے، تھکے ہارے سارا دن کا روزہ رکھا ہوا، پھر نماز تراویح ادا کرنے کے بعد سوئے اور پھر آنکھ بھی ابھی لگی ہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد سحری کا وقت ہو گیا، آپ اٹھے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تہجد ضائع ہو جائے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اٹھ تو جاتے ہیں تہجد کے لیے، تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن پھر ان سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تھا، میں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے اور میں نے 12 نوافل ادا کر لیے ہیں۔
مطلب دل میں اندر سے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، لوگ مجھے تہجد گزار سمجھیں، بڑا نیک اور متقی سمجھیں، اور میں اپنی نیکی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ مجھے تقوی اور پرہیزگاری والا سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، تو یہ دکھاوا نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں سامنے والے کو بتاؤں گا تو اس کا بھی ذہن بنے گا، وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے گا۔ میں اسے تہجد کی فضیلت اور اجر و ثواب بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی اٹھے اور اس کا بھی ذہن بنے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس نیت سے بتانا کہ لوگ مجھے تہجد گزار سمجھیں، نیک، متقی اور پرہیزگار سمجھیں، تو یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے، یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پس جو کوئی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے۔ دکھانا تو اللہ کو تھا، عمل اس کو دکھانا تھا، لیکن دنیا داروں کو دکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس آیت سے پتہ چلا کہ بندہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عمل کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، وہ اس نیکی کا ثواب بھی ان سے جا کر لے جن کو دکھانے کے لیے کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ تو دعا کریں کہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ تیسری غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بلکہ بہت سارے لوگ تو اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں تیسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے نماز تہجد کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا۔ رمضان المبارک میں نماز تہجد کا وقت ہے، یہ جاننا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ سحری کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ 2، 4، 6، 8، 10 یا 12 نفل تک پڑھ سکتے ہیں تہجد کے، لیکن جو اس کا وقت ہے وہ رات کو عشاء کے جب آپ فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، تو سو کر آپ یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد آپ اٹھیں تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا وقت ختم ہوتا ہے، جس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، چاہے اذانیں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی اذانیں نہیں ہوئیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تو ہم تہجد کے نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے کیلنڈر دیکھنا ہے، اس پر ٹائم دیکھنا ہے کہ اگر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو پھر تہجد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کے ساتھ، نماز تہجد اخلاص کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص، عاجزی اور سچی نیت کے ساتھ نماز تہجد اور تمام عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو تکبر اور ریاکاری جیسی بیماریوں سے پاک فرما دے، ہماری راتوں کو اپنی یاد سے منور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ اہم بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔